اچھا علی بھائی، ہم سنتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ کیا راز ہے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ یار اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر اتنے لوگ مر جاتے مر جاتے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کیوں مظلوم بچے مرے جا رہے مر ہیں، رہے ہیں؟ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے وہ والا کیا ہے؟ سوال آتا ہے ذہن بالکل میں. بالکل ایسے ہی آتا ہے، بالکل ایسے حقیقت ہے. تو بات یہ ہے اللہ نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی ہے. وہ براہ راست اس دنیا میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اگر وہ انٹرفیئر کرے گا، بالفرض آپ کلاس میں پیپر دے رہے ہیں صحیح ہے، اور ایگزامینر آ کر خود آپ کو پرچے حل کرنے میں مدد کرنا شروع کر دے، آپ کو کہے یہ سوال کا جواب یہ لو، ایسا ہوگا پھر چیٹنگ ہو جائے گی نا، چیٹنگ ہو جائے گی، بالکل چیٹنگ ہو رولز جائے کے گی، خلاف ہو جائے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے، تو اس دنیا کا بھی ایک رول ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے آزمانے کے لیے. ہاں آزمانے کے لیے کہ آپ نے کرنا ہے. اس نے راستہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء بھیج دیے اور آپ کو بھیج دیا. صحیح ہے، اب ظلم کرنے والے بھی آپ ہیں اور ظلم سے بچانے والے بھی آپ ہیں اور ظلم سہنے والے بھی اور آتے ظلم سہنے والے بھی آپ ہیں، اور آپ کو راستے بھی بتا دیے گئے. اب سوال یہ کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ کیسے پیار کرتا ہے؟ دیکھیں اس کو میں نے اپنی وائف سے سمجھا. اچھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا، صحیح ہے، تو میری وائف جو ہے وہ اس کو توست ڈبل روٹی کا روسٹ کر کے دیتی تھی. تو وہ کہتا تھا ایک طرف سے یہ گولڈن ہو، براؤن ہو، اور ایک طرف سے وائٹ ہو، صحیح ہے، لیکن سکا ہوا دونوں طرف سے ہو. دوسری طرف اگر وہ براؤن ہو جاتا تو وہ نہیں کھاتا تھا. اچھا تو میری بیوی اپنے بیٹے کے لیے وہ بار بار جو ہے نا 3-4 توست خراب کر کے چھانٹ کے نکالتی تھی، کیوں کہ میرا بچہ کسی طرح سے کھا لے. تو میں اکثر کہتا تھا یار تو کیوں اس کے لیے اتنا چیزیں خراب کرتی ہے، اس کی عادت کیوں خراب کر رہی ہے؟ وہ کہتی تھی میرا بچہ جب کھاتا ہے نا تو مجھے چین آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کی ماں ناراض ہو جائے، ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ کسی کی ماں روٹ جائے، ایک طریقہ بتا رہا ہوں، بڑی سے بڑی ناراضگی 1 منٹ میں ختم کر دے گی. ہاں آپ کی امی کبھی ناراض ہو جائیں، ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، صرف ایک بات جا کے کہیں اس سے، نو سوری، نو آرگومنٹ، ماں سے صرف ایک بات کہیں، یقیناً آپ دیکھیے گا وہ ایسے مان جائے گی. کیا بات ہے، ہاں اسے کہیں امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، بس وہاں کا سارا غصہ ختم، ہر ناراضگی ختم. وہ لگ جائے کس طرح سے آپ کو کھانا کھلائے، چاہے وہ بوڑھی ہو چاہے وہ نوجوان ہو. ماں کو اللہ نے ایسی صفت دی ہے، یہ ماں کی خوبی ہے. اب آپ دیکھیں یہ خالق کائنات آپ کے لیے کتنا اہتمام کر رہا ہے. ایک کنو خوراک ہے نا، خوراک فیول ہے، بالکل ایسا ہی، آپ کو اس لیے کھاتے ہیں کہ کھائیں گے اور ہضم ہو جائے گا، اس سے ہماری انرجی آ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے، جسٹ انرجی. لیکن آپ پوچھیں خالق کائنات سے، میرے مولا تو نے اس کنو پہ ہی اتنا خوبصورت کلر کیوں چڑھایا؟ اتنا پیار، اتنا میٹھا رس. دنیا کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. بالکل ایسا ہی، انٹرٹینمنٹ ہے. تو اس کو بنایا ہے حیرت انگیز طریقے سے. یہ کیسے بن رہا ہے نہیں نظر آتا، نہیں نظر آتا. سائنس راز جان چکی لیکن دیکھ نہیں سکتی کیسے بن رہا ہے. اس کی پھانکیں کیسی بن رہے ہیں، اس کے اندر ریشے کیسے چڑھ رہا ہے، اس میں کلر کیسے آ رہا ہے، اس میں رس کیسے آ رہا ہے. مٹی وہی ہے، برابر میں کنو کا پودا ہے، برابر میں امرور کا پودا ہے، برابر میں جامن کا پودا ہے، برابر کے اندر انار کا پودا ہے، وہی مٹی ہے، پانی بھی وہی ہے، لیکن الگ ٹیسٹ، الگ کلر، الگ شکل. الگ ٹیسٹ، الگ کلر، الگ شکل. کیوں؟ سوال پوچھے نا کہ میرے مالک کیوں؟ وجہ وہ چاہتا ہے تم خوش ہو جاؤ. پہلے اس کو بنتے دیکھ کر خوش ہو، اسے کھا کے خوش ہو، پھر اسے چکھ کر خوش ہو، اسے سونگھ کر خوش ہو، اسے ہاتھ میں لے کر خوش ہو، اسے چھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو. بار بار خوش کرتا ہے. اتنا تو ماں بھی اہتمام نہیں کرتی، وہ تو صرف ایک توست یوں تل کے کوشش کرتی ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ویرائٹی آف فوڈس، کھٹا پسند نہیں تو میٹھا کھا لو، میٹھا پسند نہیں ہے تو نمکین کھا لو، نرم پسند نہیں ہے تو سخت کھا لو، یہ انگور پسند نہیں ہے تو انار کھا لو، انار پسند نہیں ہے تو کیلا کھا لو، کیلا پسند نہیں ہے تو سیب کھا لو، سیب پسند نہیں ہے تو اناناس کھا لو. ویرائٹی آف فوڈس، بے پناہ سبزیاں، بے پناہ پھل. کوئی ماں کر سکتی ہے؟ اور کوئی اس کی حد نہیں ہے کہ مجھے مانو گے تو دوں گا. بغیر ماننے والوں کو بھی ملتا ہے، سب کے لیے، ایوری جس کو اس نے بالکل بیلنس ہے، ایکویلٹی ہے. اور صرف انسان کے لیے نہیں، ہر مخلوق کے لیے، جو پانی کے اندر ہے اس کے لیے بھی اور جو زمین کے اندر ہے اس کے لیے بھی. بتاؤ ماں ایسا اہتمام کر سکتی ہے؟ تو 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہے نا پیار وہ. بالکل بالکل ایسا ہی. اور یہ جو ظلم ہوتا ہے نا اللہ نہیں کرتا، بندہ خود کرتا. وہ پرچے کے اندر جو ہے نا وہ سولو کرنے کے لیے بیچ میں
چیٹنگ والا کام اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ حساب لے گا ظالموں سے، حساب اور وہ آپ کو پابند بناتا ہے ظلم کو روکو. ظلم و روکو. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ یہ گیا، جو بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کا حساب کن سے لے گا؟ آج کے حکمرانوں سے، آج کے لوگوں سے. جن کے پاس پاور ہے ان سے لیا جائے گا کہ تمہارے پاس پاور تھی، تم نے کیوں نہیں کیا؟ ہاں، تمہیں اتنی قوت دی تھی پھر بھی تم نے. اللہ نے موت کا سبب بھی اپنے سر نہیں لیا، موت کا فرشتہ بنایا ہے. واہ، وہ رحمان ہے. کیا بات ہے. کبھی سنا ہے پیدا کرنے والا فرشتہ؟ ہر کام کے فرشتے ہیں نا. ہاں بالکل ایسا ہی. پیدا کرنا اس نے اپنے لیے الاٹ کیا، مخصوص پیدا میں کرتا ہوں، حالانکہ موت بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی اس کے لیے اس نے فرشتہ بنایا ہے، اور تمہیں بتایا کہ تم سبب بنتے ہو. تم سبب بنتے ہو. جو اس نے تمہاری مقرر عمر دی ہے، اتنی تمہارے لیے مواقع رکھے ہیں، تم اپنی حرکتوں سے، اپنی نادانیوں سے اسے ضائع کر دیتے ہو.